نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جس چیز کا سبق پڑھیں گے، جس چیز کا درس دیا جائے گا، وہ ہے صبر اور شکر کے بارے میں۔ صبر کی کیا فضیلت ہے اور شکر کی کیا فضیلت ہے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص و طمع و شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو ان چیزوں میں اس سے کمتر ہوں، تاکہ بجائے حرص و طمع و شکایت کے صبر اور شکر پیدا ہو۔ میں کہ صبر و شکر کے حوالے سے کہ جب بھی کسی انسان کو ہم دیکھیں کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے، اللہ پاک نے اسے گاڑیاں دی ہیں، اللہ پاک نے اسے اچھے گھر دیے ہیں، بنگلے دیے ہیں، تو انسان کی فطرت ہے جب انسان دنیا میں لحاظ سے کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس سے زیادہ ہے، اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنی آسائشیں پوری کر سکتا ہے، ہم نہیں کر پا رہے، تو انسان کے دل کے اندر طبعی طور پہ ایک طمع پیدا ہوتی ہے، ایک حرص پیدا ہوتی ہے کہ بھائی کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا، میں بھی ایسے کرتا، میرے پاس ہوتا میں بھی ایسا خرچ کرتا۔ تو فرمایا کہ جب انسان کو اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں کہ دل کے اندر لالچ پیدا ہو، حرص پیدا ہو، تو چاہیے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو اتنا سارا کچھ دیا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کو اللہ پاک نے گھر دیا ہے، چار دیواری دی ہے، چھت دی ہے، کئی سارے ایسے لوگ جن کے پاس چار دیواری بھی نہیں، جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کم سے کم چار دیواری دی، اللہ کا کتنا سارا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں ان کے، تو اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سلامتی دی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں صبح بھی کھلاتا ہے، اللہ پاک ہمیں دوپہر میں بھی کھلاتا ہے، اللہ پاک ہمیں رات میں بھی کھلاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے دنیاوی لحاظ سے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس حالت میں بھی کئی سارے لوگوں سے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے، ہر لحاظ سے اللہ پاک نے ہمیں اچھا اور بہتر رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے تو دنیا کی طمع کم ہوگی، اور دینی لحاظ سے ہم اپنوں سے بڑھ کر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ روزانہ ایک رکوع تلاوت کرتا ہے تو ہمیں اس سے لالچ آنی چاہیے کہ ایک رکوع کرتا ہے ہم 2 رکوع تلاوت کریں گے۔ کوئی ایک پارہ پڑھتا ہے تو ہمیں اس سے لالچ آنی چاہیے کہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہے تو ہم 2 پارے تلاوت کریں گے۔ کوئی اگر نماز پڑھتا ہے، کوئی اگر 2 رکعت نفل نماز زیادہ پڑھتا ہے تو ہم 4 رکعت نفل نماز زیادہ پڑھیں گے۔ اب اسی طریقے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ ہمارے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب دنیا میں رہ جائے گا، اور آخرت میں ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ تو ذخیرہ کیا ہوا؟ ہمارے اعمال ذخیرہ ہوئے۔ سرمایہ کیا ہوا؟ سرمایہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے۔ تو جب ہماری دنیا، ہمارا مال مشکل وقت میں ہمارے کام ہی نہیں آ رہا، سب سے زیادہ ضرورت ہمیں آخرت کے دن ہوگی، قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی سب چیزوں کی۔ اور قیامت کے دن ہمیں کیا چیز کام آئے گی؟ وہ ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ تو ہمیں کہ اعمال کرنا، ایسے اعمال کرنا جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سبب بنے، وہ اعمال کرنا۔ تو وہ اعمال ہمارے سرمایہ ہوں گے جو ہمیں مشکل وقت میں کام آئیں گے، اور مشکل وقت سب سے زیادہ جو ہوگا وہ ہوگا قیامت کے دن مشکل وقت ہوگا، کہ جہاں پر ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہوں گے، اور وہ نیکی اس کو نہیں دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے زیادہ اوپر لوگوں کی اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے ہلکے لوگوں کی جو ہے وہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔